اسی طرح کا کچھ حال آج کل سادہ لو مسلمان کا ہے. وہابی کہتے ہیں ہم جنت میں لے کے جائیں گے، دیوبندی کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، سنی کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، شیعہ کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے. سادہ لو بندہ بڑا پریشان ہے کہ اتنے راستے ہیں، اب جنت میں کون لے کے جائے گا؟ وہ پریشان ہو کے کہتا ہے میں کسی مسیطے بھی نہیں جانا، میں گھر ہی نماز پڑھ لینی ہے، مولویوں کا کام ہی لڑانا ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ عام عوام الناس کو اصولی اختلافات کی وجوہات کا علم ہی نہیں کہ آخر ایک بندہ دوسرے سے اختلاف رکھتا ہے تو کس وجہ سے رکھتا ہے. اور ہمارے کچھ بے علمی اور جہالت اس طرح کی ہے کہ جو خوارج ہیں وہ اپنا مدعا اصل میں جو ان سے ہمارا اصولی اختلاف ہے وہ لوگوں کو نہیں بتاتے. وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی قرآن میں بخاری میں لکھا ہے رفع یدین کرنا، سنی رفع یدین نہیں کرتے، اس لیے ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں. حالانکہ یہ اختلاف کی اصل وجہ نہیں، یہ فروعی مسائل ہیں. اس کے اندر تو 4 اماموں کا شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے اور بے شمار مسائل میں یہ اختلافات ہیں. اور اسی طرح جو روافض ہے وہ بغض صحابہ کا علل اعلان دعویٰ تو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ اہل بیت کا نام ہی نہیں لیتے. یعنی وہ لوگوں کو اس حوالے سے نام اہل بیت کا لے کے اپنے ساتھ لگاتے ہیں، لیکن ان سے جو ہمارا اصولی اختلاف ہے وہ لوگوں کو بیان نہیں کرتے. اب میں ایک مرتبہ ایک جگہ پہ کسی شادی کے موقع پر کسی ساتھی کے ساتھ بیٹھا تھا. وہ مجھے کہنے لگا یار یہ تم نے کیا بندوں کو لڑا کے رکھ دیا ہے ہمارے میں. وہ کہنے لگا میری دکان کے ساتھ ایک وہابیوں کی مسجد ہے، وہ 2 چوکوں چھوڑ کے اگلے چوک سے لوگ نماز پڑھنے ادھر آتے ہیں، اور ادھر سنیوں کی مسجد ہے، میری دکان والے بندے ساتھ والے وہ ادھر جا کے وہ نماز پڑھتے ہیں. نماز ہی پڑھنی ہے جدھر مرضی پڑھ لو، تم نے لڑا کے رکھ دیا. میں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہنے لگے نہیں جی یہ تو مجھے بس آپ نے لڑا دیا، بس اس نے میری یعنی کو بات کی طرف خاطر توجہ نہیں دی. اب سوال یہ ہے کہ ہمارا کیا اختلاف ہے خوارج سے، مثلا وہابیوں سے یا دیوبندیوں سے؟ ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، آپ ان کا جنازہ نہیں پڑھتے. آج تک ہم نے اچھے طریقے سے یہ مسئلہ لوگوں کو سمجھایا ہی نہیں، صرف وہ رفع یدین اور آمین اور فاتحہ کے اندر الجھا کے رکھ دیا تو لوگ بھی پریشان ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ کیا کرنے لگے. آج ہم بڑے مختصر وقت میں اصولی اختلافات پر روشنی ڈالیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا وہابیوں سے اختلاف کیا ہے، کیوں آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کیوں آپ ان کا جنازہ نہیں پڑھتے. سب سے پہلے جناب آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان امتی ستفترق علی 72 فرقہ، فرمایا میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، بعض میں 73 کے الفاظ ہیں. فرمایا کلھا فی النار، سارے جہنمی، الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت جنت میں جائے گی، وہیں الجماعہ، اور فرمایا جنت میں جانے والی جماعت اس کا نام وہ جماعت ہے. اب جماعت کیا ہے؟ ایک طرف 2 بندے ہوں، ایک طرف 3 ہوں، ایک طرف 100 ہوں، تو آپ جماعت کس کو کہیں گے؟ 100 والوں کو. اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پہ جتنے لوگوں کو اسلام بخشا ان کے اندر 80% اللہ نے لوگوں کو اہل سنت و جماعت کا مذہب عطا فرمایا. تو اب وہ 80% چونکہ اہل سنت ہیں اور رسول اللہ نے فرمایا تو وہ جماعت ہوگی، عددی اکثریت جن کی زیادہ ہوگی فرمایا وہ جنتی گروہ ہوگا. اور وہ تمام جانتے ہیں اہل سنت، لیکن وہ خارجی اس کی بھی تعویل کرتے ہیں، تمہیں تو سمجھ نہیں آیا یہ حدیث کا تو مطلب اور ہے. خیر اچھا، ان فرقوں میں سے جو 72 فرقے تھے ان میں سے ایک فرقہ ایسا تھا جو فرقہ خوارج تھا، خارجیوں کا فرقہ تھا. اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہی ارشاد فرمائی تھی کہ ایک خارجیوں کا فرقہ آئے گا. اچھا اس کے اندر میں اب وہ اگر خارجیوں کی نشانیوں پہ بات کروں تو لمبی ہو جائے گی، اختصار کے ساتھ میں 2-3 نشانیاں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. جب رسول اللہ کے سامنے پہلا خارجی آیا تو اس کی ایک نشانی تو یہ تھی محلوق، وہ سر سے گنجا تھا، اور دوسری صحیح بخاری حدیث نمبر 3344 کے اندر کف اللحیہ، داڑھی بڑی لمبی تھی. اور آگے اس کی صحیح بخاری حدیث نمبر 4351 مشمر الازار، اس کی شلوار بڑی اونچی تھی، لمبی داڑھیوں والے اور اونچی شلواروں والے، اس طرح کی اس کے اندر نشانیاں تھیں. اور اس کا نام ذوالخویصرہ تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایک جماعت آئے گی، فرمایا وہ قرآن بڑا پڑھیں گے، روزے بڑے رکھیں گے. فرمایا میرے صحابہ تم اپنے قرآن اور روزے کو ان کے مقابلے میں حقیر جانو گے، لیکن فرمایا دین میں سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے. جب تیر بجتا ہے نا شکار میں، تیر کا تو کچھ نہیں جاتا لیکن شکار کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، شکار مر جاتا ہے. فرمایا وہ لوگ دین میں ایسے فتنے قائم کریں گے، ان کے تو ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن دین کے اندر وہ فرقہ بندی
اور بہت زیادہ وہ فساد برپا کر دیں گے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الخوارج کلاب النار، فرمایا وہ سارے جہنم کے کتے ہوں گے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ اور ترمذی کے اندر حدیث کتاب التفسیر کے اندر ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے 7 مرتبہ رسول اللہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا خارجی جہنم کے کتے ہوں گے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام نے جو ان کی نشانیاں اختصار سے بیان فرمائی، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اب سب سے پہلے خوارج کا جو پہلا گروہ تھا وہ مولا علی کے مقابلے میں آیا جنگ نہروان پہ۔ انہوں نے قرآن ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا اور کہنے لگے علی تم مشرک ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے شرک کا فتویٰ مولا علی المرتضیٰ پہ لگایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا علی تم مشرک ہو گیا، اور انہوں نے کہا ہم قرآن کو مانتے ہیں، مولا علی قرآن کو نہیں مانتے، جس کو رسول اللہ مدینۃ العلم فرمائیں اگر ان پہ شرک کا فتویٰ لگ سکتا ہے تو آپ اور میں تو چیز ہی کیا ہیں۔ یعنی انہوں نے مولا علی پر وہ فتویٰ لگا دیا، جڑ دیا۔ انہوں نے کہا علی آپ اپنا ایمان صحیح کر لیں، نعوذ باللہ۔ اس فرقے کی کہیں نہ کہیں یعنی اس کی پاداش ہوتی رہی، اس کی گروتھ ہوتی رہی کہیں نہ کہیں۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ علامہ ابن تیمیہ، یہ خوارج کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے سب سے پہلے امت مصطفیٰ میں ایک دراڑ تھوڑی سی ڈالی کہ انہوں نے اپنا اجتہاد تمام لوگوں سے اختلاف کر کے رکھا۔ جیسے طلاق ثلاثہ کا مسئلہ کہ 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں، یہ سب سے پہلے آج سے 700 سال پہلے ابن تیمیہ نے مسئلہ کیا تھا، وگرنہ اس سے پہلے صحابہ تابعین اور رسول اللہ کا اس طرح کا کوئی نظریہ نہیں تھا، وہ انہوں نے رکھا۔ اور ان کے اور بھی اس کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ کے عقائد بڑے خطرناک تھے۔ مثال کے طور پہ یہ میرے ہاتھ میں ہے کتاب الوسیلہ، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے، یہ ادارہ ترجمان السنہ کی مطبوعہ ہے اردو بازار سے، اس کا صفحہ نمبر 56 اور 7 ہے۔ اس کے اوپر علامہ ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فرشتے شرک میں کسی کی مدد نہیں کرتے، نہ حیات میں نہ موت میں، اور نہ اسے پسند کرتے ہیں، البتہ شیاطین کبھی کبھی مدد کرتے ہیں اور انسانی شکل میں سامنے آ جاتے ہیں، چنانچہ لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پھر کبھی کوئی شیطان کہتا ہے میں ابراہیم ہوں، میں مسیح ہوں، میں خضر ہوں اور میں محمد ہوں، نعوذ باللہ۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا یتمثل بی الشیطان، فرمایا شیطان تو میری شکل بنا سکتا ہی نہیں۔ اور یہ کہتے ہیں اگر تمہیں نبی پاک بھی نظر آ جائے نا اور نبی پاک کہیں کہ میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں تو یہ نہ سمجھنا وہ نبی پاک تھے، نعوذ باللہ، تم یہ سمجھنا وہ شیطان تھا۔ اب ہمیں اصل اختلاف اس عقیدے سے تھا جس کو انہوں نے رفع دین کا چڑھاوا چڑھا کے لوگوں کے آگے پیش کر دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے آگے اس کے اندر علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں قبر کو بت بنانا یہ شرک کی ابتدا تھی۔ انہوں نے کہا شرک ہندو، ہم کہتے ہیں نا ہندو بت پوجتے، کہتے نہیں بت نہیں پوجتے تھے، وہ دربار پہ جاتے تھے، وہ وہاں چادریں چڑھاتے تھے، وہاں ڈھول بجاتے تھے، وہ تو میلہ کرتے تھے۔ یعنی اس طرح کی وہ سب سے پہلے انہوں نے اس کے اندر اس بات کا آغاز کیا۔ وہ کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں نبیوں اور ولیوں کی قبروں پہ بھی پیش آ سکتی ہیں، مگر آپ کو کوئی جیسے قبر سے آواز آئے یا کوئی نظر آئے، جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا جناب سعید بن مسیب جب یزید نے گھوڑے باندھ دیے مسجد نبوی میں تو آپ رسول اللہ کی قبر پہ چلے گئے اور قبر رسول پہ جا کے آپ بیٹھ گئے تو آپ فرماتے مجھے حضور کی قبر سے اذان کی آواز آتی، میں تیمم کر کے نماز ادا کر لیتا۔ یعنی رسول اللہ کی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی۔ اور علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اگر تمہیں قبر سے آواز آئے یاد رکھنا چاہیے یہ سب شیطان کی چالیں ہیں۔ اگر نبی پاک کی قبر سے بھی آواز آئے تو کہتے ہیں وہ شیطان کی چال ہے، قبر سے آواز نہیں آتی، یہ شرک ہو جاتا ہے اگر تم نے کہا قبر سے۔ یعنی علامہ ابن تیمیہ کے جو عقائد تھے وہ اس طرح کے تھے۔ اور ایک مرتبہ تو حضرت نے اتنی زیادہ حد کر دی کہ ان کو جوتے پڑے، علامہ ابن تیمیہ کو لوگوں نے جوتوں سے مارا۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے المقالات السنیہ، اس کے اندر یہ بیروت کی مطبوعہ ہے، صفحہ نمبر 35 کے اوپر لکھتے ہیں فمن ذلک ما اخبر به ابو الحسن علی دمشقی، ابو الحسن علی دمشقی کہتے ہیں کہ میرے والد جامعہ اموی کے صحن میں بیٹھے تھے، وکنہ جلوسا فی مجلس ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ تقریر کر رہے تھے، فذاکر ووعظ، اور وہ نا اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے آیات استوا پڑھنے لگے، الرحمن علی العرش استوا، اللہ نے عرش کی طرف استوا فرمایا۔ وہ کہنے لگے واستوى اللہ علی عرشہ کا استوائی الی، کہنے لگے دیکھیں بھائی اللہ عرش پہ بھلا کیسے گیا ہے جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کرسی سے اتر کے کہنے لگے جس طرح میں کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں اللہ بھی اس طرح عرش پہ جا کے بیٹھ گیا۔
اور پھر اترے، وہ آگے میں دکھاؤں گا، وہ اترے کہنے لگے اللہ اس طرح عرش سے اتر جاتا ہے، جو آتا ہے نا رات کے پچھلے حصے اللہ پہلی آسمان پہ اللہ کی رحمت آتی ہے، تو کہتے ہیں رحمت نہیں آتی، اللہ خود آتا ہے، اور جب اللہ آتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے، یہ ان کا خوارج کا عقیدہ تھا۔ اچھا جب انہوں نے یہ بات کی فَوَثَبَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَثْبَةً وَاحِدَةً، تو ایک دم سارا مجمع اٹھ کے حضرت صاحب کے اوپر آ گیا، وَأَنزَلُوهُ مِنَ الْكُرْسِي، اور کرسی سے اتار لیا، وَبَادَرُوا إِلَيْهِ ضَرْبًا بِالْقَمِّ وَالنِّعَالِ، اور ساروں نے جوتیاں اتار لی، اور پھر حضرت کو مسئلہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں بیٹھتا جیسے بندہ بیٹھتا ہے، بلکہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اس کی رحمت تو ہر جگہ پہ ہے، عرش پہ تو اس کے جلوے ہیں، تو یہ جو آپ نے مسئلہ کیا ہے یہ جاہلانہ ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ کو انہوں نے اچھے خاصے جوتے مارے ادھر، اور جوتے مارنے کے بعد وہ ان کو وَأَوْصَلُوهُ إِلَى بَعْضِ الْحُكَّامِ، قاضی صاحب کے پاس لے گئے، قاضی صاحب کو بتایا، قاضی صاحب کہنے لگے تو نے یہ مسئلہ کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا جی قرآن ہے الرحمن علی العرش استویٰ، فضحکوا، وہ سارے ہنسنے لگے جو علماء تھے، وہ کہنے لگے انہ جاہل، تو پکا جاہل ہے، یعنی علامہ ابن تیمیہ کو اس وقت کے علماء پکا جاہل سمجھتے تھے، اس طرح کے وہ مسئلے کرتے تھے۔ اچھا علامہ ابن تیمیہ نے اپنا مجموع الفتاوی لکھا، یہ ادھر پیچھے لگا ہوگا کئی جلدوں میں۔ اچھا اس فتاوی کے اندر جو انہوں نے نظریات پیش کیے میں ان پہ تو گفتگو نہیں کرتا۔ علامہ ابن تیمیہ کے کئی سو سال بعد، آج سے تقریباً 150 پونے 200 سال بعد، آقا کریم علیہ السلام کا وہ فرمان عالی شان پورا ہو گیا جو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے، اس کی حدیث نمبر 1037 ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، رحمت للعالمین دعا کر رہے تھے، فرمایا اللہ ہمارے شام میں یمن میں برکت عطا فرما، قالوا وفی نجدنا، کچھ بندوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ یہ نجد مکہ سے آج کل اس کو ریاض کہتے ہیں، سعودی عرب میں نا ریاض اس کو کہتے ہیں، وہ نجد، یہ ذرا نجد کہتے ہیں ابری ہوئی زمین کو، یہ سعودی عرب کے اندر ہی ہے۔ یہ کچھ خارجی جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں تو اس کی تعویل کرتے کہتے ہیں نہیں یہ تو عراق کا ایک صوبہ تھا، علامہ ابن تیمیہ سے مراد وہ ابن عبد الوہاب نجدی مراد نہیں ہے، خیر وہ نجد اسی کے اندر صوبہ ہے۔ اور اس کے اوپر علامہ مفتی ظہور احمد جلالی صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہے شرح حدیث نجد، اس کے اندر انہوں نے اس کی ساری ایکسپلینیشن کر دی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا کیجئے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، اللہ شام میں برکت عطا فرما، یمن میں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نجد کے لیے، فرمایا ہناک الزلازل والفتن، وہاں پر برکت نہیں بلکہ زلزلے آئیں گے اور فتنے آئیں گے، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، اور فرمایا وہاں سے شیطان کا ایک سینگ نکلے گا، اور وہ سینگ کون تھا؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی شکل میں وہ شیطان کا سینگ ایک نکلا جس نے امت مصطفیٰ میں ایک نئے فرقے کی بنیاد ڈالی۔ اور علامہ شامی نے اور اس کے علاوہ دیوبند میں سے علامہ شرف علی تھانوی وغیرہ نے، ان سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اس حدیث سے مراد محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا جو نجد میں سے نکلا ایک نئی دعوت لے کر۔ اچھا اس کا ذاتی کریکٹر کیسا تھا؟ اس کے لیے آپ ایک کتاب پڑھ سکتے ہیں ہمفرے کے اعترافات، وہ بڑی زبردست کتاب، خارجیوں نے وہ اس پہ بیان لگوا دیا ہے، خیر اس میں اس کی جو ذاتی زندگی ہے نا اس کو بڑا خاص طور پہ اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اچھا خیر اس کے علاوہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی شخصیت پہ یہ میرے سامنے ہے فیض الباری علی صحیح البخاری، علامہ شاہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ دیوبندی بھی ان کو اپنا امام مانتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر 170 ہے۔ اس کے اندر یہ فرماتے ہیں اما محمد بن عبد الوہاب النجدی فإنه كان رجلا بلیدا قلیل العلم، آپ فرماتے ہیں یہ جاہل بندہ تھا، یتصارع الى الحکم بالکفر، اور اس نے اس کے پاس کفر کے فتوے لگانے کی 4-5 مشینیں تھیں، جس پر دل کرتا جب دل کرتا جدھر دل کرتا منہ کر کے شرک کی کلاشن کوپ چلا دیتا، اور اس کا دعویٰ تھا کہ ساری امت مشرک ہے میں اکلے ہی مسلمان ہوں، یہ دعویٰ لے کے یہ اٹھا جس کی وجہ سے انہیں اور بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ شیخ احمد زینی دہلان مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں مقالات سنیہ کا صفحہ نمبر 51 ہے، فرماتے ہیں فزعم ان زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم والتوسل به وبالانبیاء والاولیاء والصالحین، اس نے کہا دعا میں نبی پاک کا وسیلہ ڈالنا، نبیوں کا وسیلہ دینا اور نبیوں کی یا ولیوں کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جانا شرکن، اس نے کہا یہ پکا شرک ہے، وان نداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم عند التوسل به شرک، اور رسول اللہ کو ندا دینا اس نے کہا یہ بھی شرک ہے، اور ہر چیز اس نے کہا جو تم کرتے ہو سارا کچھ ہی شرک ہے،
بس میں اکیلا مسلمان ہوں، تم سارے شرک ہو۔ اب یعنی 1200 سال بعد ایک بندہ آئے اور رسول اللہ کی پوری امت پہ شرک کی کلیشن کو چلا دے، کیا اسے ہم حق پہ مانیں گے یا 1200 سال سے جو ایک دین چلا آ رہا تھا اسے حق پہ مانیں گے؟ اس کے علاوہ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد تھے، اس کا یہ صفحہ نمبر 54 کے اوپر قال شیخ احمد زینی دہلان، شیخ احمد زینی دہلان فرماتے کان محمد بن عبد الوہاب الذی ابتدع هذه البدعہ، اس نے یہ بدعت نکالی، یہ جمعہ کے لیے مسجد درعیہ میں خطبہ دیتا تھا، وَيَقُولُ فِي كُلِّ خُطْبَةٍ وَمَنْ تَوَسَّلَ بِالنَّبِي فَقَدْ كَفَرَ، ہر خطبے میں کہتا تھا جس نے نبی پاک کا وسیلہ ڈالا وہ پکا کافر ہے۔ اب وسیلہ رسول اللہ نے اپنا اللہ کی بارگاہ میں خود ڈالا، صحابہ کرام نے ڈالا، سرکار نے تعلیم فرمائی، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، جس نے وسیلہ دے دیا وہ پکا کافر ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اور اس کے علاوہ وَيَمْنَعُونَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پڑھنے سے روکتا تھا۔ یہ میں نے کسی ساتھی سے پوچھا کہ آپ کا خوارج سے کیا اختلاف، کہتا ہے یہ درود نہیں پڑھنے دیں۔ اس کی بات ایک جگہ تک ٹھیک تھی کہ واقعی یہ درود پڑھنے سے روکتا تھا، علی المنائر بعد الاذان، اذان کے بعد جو مکہ اور مدینہ کی مسجدوں میں مناروں پر کھڑے ہو کے مؤذنین درود پڑھتے تھے، اس نے اس پر پابندی لگا دی۔ حتی ان رجلا صالحا کان اعمی وکان مؤذنا، ایک نابینا آدمی جو اذان دیتا تھا اور بڑا نیک بندہ تھا، وصلی علی النبی صلی اللہ بعد الاذان بعد ان کان المنع منہ لہم، انہوں نے جب روکا تو اس کے بعد اس نے پھر ایک مرتبہ اذان کے بعد رسول اللہ پہ درود پڑھ دیا۔ فاتوا به الی محمد ابن عبد الوہاب، اس کے چیلے پکڑ کے اس کے پاس لائے، اس نے کہا آپ نے حضرت صاحب فتویٰ دیا تھا کہ درود پڑھنا تو حرام ہے اذان کے بعد، حالانکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ فرماتے جب اذان پڑھ لو تو مجھ پہ درود پڑھا کرو۔ تو وہ اس مؤذن نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے درود پڑھا، اس نے کہا حضرت صاحب آپ کا فتویٰ تھا نہیں پڑھنا، اس نے پڑھ لیا ہے حدیث پہ عمل کرتے ہوئے۔ فامر به ان يقتل، اس نے کہا ہاں اس نے میرا فتویٰ نہیں مانا، اس کو قتل کر دو۔ فقتل، اور اس نابینا مؤذن کو صرف اس جرم میں شہید کر دیا گیا کہ وہ اذان کے بعد رسول اللہ پہ درود پڑھتا تھا۔ یعنی اس طرح کی انہوں نے سختی کی امت مصطفیٰ پہ، اور اس کے لیے آپ اگر تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو یہ کتاب ہے تاریخ نجد و حجاز، اس کے اندر بڑی تفصیل سے علامہ مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس کے اندر بڑی تفصیل سے اس کی ساری بایوگرافی لکھ دی ہے کہ کیسا تھا، اس نے کیا کیا کیا۔ اس نے کہا کہ یہ جتنے مسلمان ہیں سارے کافر ہیں، سارے مشرک ہیں، اور اس نے ڈاکوؤں کے ساتھ مل کے مسجد نبی شریف مدینہ پر حملہ کیا اور مسجد نبی شریف مدینہ طیبہ کی خواتین کو لونڈیاں بنا لیا۔ اس نے کہا کہ یہ کافر ہیں اور کافروں کی بیویاں حلال ہوتی ہیں، اور مال مسجد نبی شریف کے فانوس اور دیگر آقا کریم علیہ السلام کے جتنے تبرکات تھے وہ لوٹ کر لے گیا اور ان کو ضائع کافی حد تک اس نے کر دیا۔ اس نے کہا یہ سارا شرک ہو رہا ہے ادھر، یعنی اس طرح کے اس بندے کے عقیدے تھے، اور کہتا تھا توحید کو جتنا میں جانتا ہوں کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ اس کی کتاب ہے کتاب التوحید، یہ دارالسلام مکتبہ لاہور سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 20 ہے۔ اس کے اندر توحید کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے محمد بن عبد الوہاب نجدی کہتا ہے انبیاء کرام بھی اس کلمہ کی فضیلت جاننے کے محتاج تھے، یعنی لا الہ الا محمد رسول اللہ اس کی فضیلت کا کہتا ہے نبیوں کو بھی نہیں پتا تھا، اس کا تو مجھے پتا ہے، انبیاء بھی محتاج تھے پر مجھے صحیح سمجھ آئی ہے توحید کی، لوگ تو شرک کر رہے ہیں 1200 سال سے، یعنی اس طرح کا نعوذ باللہ اس کا نظریہ تھا۔ اچھا، اس کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب النجدی۔ اس کے جو ماننے والے تھے علامہ شیخ احمد زینی دہلان مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلطنت عثمانیہ کا جو آخری دور تھا اس کے اندر حرم مکہ کے مفتی تھے، مکہ المکرمہ کے، انہوں نے لکھا کہ اس کے گروپ کو وہابی کہا جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے آپ کا وہابیوں سے کیا اختلاف، اس کے گروپ کو وہابی کہا جاتا تھا، اور اب اس کے عقائد آپ نے سنا کہ کیسے تھے۔ اچھا، اب جب ہم یہ بات اس کا کوئی کریکٹر یا اس کے یہ کفر یا عقائد لوگوں کو سامنے سنائیں تو کہتے ہیں دیکھیں نہیں یہ وہابی تھا، ہم تو اہل حدیث ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم وہابی نہیں ہیں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے سیرت ثنائی، یہ وہابیوں کی کتاب ہے، اس کو لکھنے والے مولانا خادم عبد المجید سودروی صاحب، یہ سیرت ثنائی ہے، ثناء اللہ احمد تصری صاحب کی سیرت سوانح حیات۔ اچھا، اس کا صفحہ نمبر 452 ہے، اس کے اندر حضرت صاحب کی ثناء اللہ احمد تصری وہابیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں لاہور میں 8 تراویح کی ترویج حضرت صاحب سے ہوئی، یعنی لاہور میں پچھلے 1300 سال سے لوگ کتنی تراویحیں پڑھتے تھے؟ 20، لیکن جب شیخ صاحب نے نزول فرمایا لاہور میں تو آپ نے یہ 20 تراویح کو ختم فرما کے 8 تراویح صحیح طرح ایجاد کی،
اس نے کہا نہیں تم 1200 سال سے صحیح نہیں بدعت کر رہے تھے، 8 تراویح پڑھو۔ اشاعت السنہ کے ذریعے اہل حدیث کی بہت خدمت کی، لفظ وہابی آپ ہی کی کوشش سے سرکاری دفاتر اور کاغذات سے منسوخ ہوا اور جماعت کو اہل حدیث کا نام ملا۔ یعنی انہوں نے آ کے انگریز کو درخواست دی تھی کہ لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں، تو یہ جو وہابی کہنا ہے یہ ہمارے لیے بڑی اذیت کا باعث بنتا ہے، لہذا آپ ہمارا نام اہل حدیث رکھ دیں۔ ہم دکھاتے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ فرماتے تھے تب ید وجوہ اہل سنت والجماعہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر فرماتے تھے قیامت کے دن جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ سارے اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ اور آج ہم کیا ہیں؟ اہل سنت و جماعت۔ اب ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ وہابی کون؟ صحابہ میں وہابی کون تھا؟ یا تابعین میں کوئی آیا تھا ایسے جس نے کہا میں وہابی ہوں؟ یا اس کے بعد تبع تابعین میں وہابی ہوں؟ یا محمد بن عبد الوہاب نجدی سے پہلے 1200 سال میں کسی ایک بندے نے کہا میں وہابی ہوں؟ تو وہ پھر بیچارے ہم سے ناراض ہو جاتے، کہتے نہیں تسی تے ہوندے ہی کافر ہو، تسی تے شرک ہی بڑا کر دے ہو بس۔ وہ پھر بات جان چھڑا کے تو چلے جاتے ہیں، اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ اچھا، اس کی یہ جو کتاب تھی نا محمد بن عبد الوہاب نجدی کی، اس کی کتاب تھی کتاب التوحید، یہ جو میں نے آپ کو اردو ترجمہ والی دکھائی، اس کا ترجمہ کیا شاہ اسماعیل دہلوی نے سب سے پہلے ادھر پاکستان انڈیا کے اندر، تب یہ تقسیم پارٹیشن نہیں ہوئی تھی۔ اس ترجمے کی وجہ سے سرحد کے پٹھانوں نے حضرت کو قتل کر دیا، کیونکہ اس ترجمے میں باتیں ایسی تھی، وہ آگے میں چل کے آپ کو دکھاؤں گا۔ اچھا، اب ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا مدعا یہ ہے کہ وہ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کی ایک فکر تھی اور علامہ ابن تیمیہ کے فتاوی جات تھے، ان کو فالو کرنے والی قوم کا کیا نام بنا؟ بولیے، وہابی۔ اب ان کے نظریات کیا تھے، ان کے عقائد کیا تھے؟ یہ سب سے پہلے یہ میرے سامنے یک روزہ فارسی شاہ اسماعیل شہید۔ اچھا، یہ سب سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں، یہ فتاوی ثنائیہ کی 3 جلد میں علامہ ثناء اللہ احمد تسری کہتے ہیں شاہ اسماعیل ہمارے بہت بڑے امام اور پکے اہل حدیث تھے۔ یہ جب مناظرے میں اس طرح کی عبارتیں پڑھیں تو وہ وہابی کہتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، اور دیوبندیوں کو کہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا نہیں ہے، حالانکہ دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو اپنا بڑا لکھا ہے۔ یہ سیرت ثنائی ہے، اس کا صفحہ نمبر 80 ہے، اس کے اوپر یہ ٹائٹل ہے شاہ ولی اللہ و شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہم۔ یعنی اب وہابی حضرات ان کو کیا کہتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ۔ ویسے کوئی مسلمان جب ان کے عقائد پڑھے تو وہ انہیں لعنت اللہ علیہ کہے گا، رحمت اللہ کبھی نہیں کہے گا۔ وہ کہتے ہیں شاہ اسماعیل شہید کو خدمات اسلام اور تبلیغ اشاعت توحید سنت کا کیا انعام ملا؟ یہی کہ لوگوں نے ان کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے۔ اہل توحید و سنت کے سوا باقی تمام احناف اور شیعہ ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، یعنی حنفی جو ہے نا سنی اور شیعہ وہ ان کو صحیح نہیں مانتے۔ اب مفہوم مخالف کیا نکلا؟ سنی تو صحیح نہیں مانتے لیکن ہم صحیح مانتے ہیں، مفہوم مخالف یہ نکلا، یعنی یہ ان کے امام تھے۔ یہ یک روزہ فارسی، اس کا صفحہ نمبر 17 ہے، فاروقی کتب خانہ ملتان سے یہ مطبوع ہے۔ اس کے اندر یہ کہتے ہیں پس لا نسلمو کہ کذب مذکور محال بمعنی مستور باشد الا قول ہی اللہ لازم آیت کہ قدرت انسانی از قدرت ربانی زیادہ باشد۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں نا اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا، ایسے تو بندے کی قوت زیادہ ہو جائے گی، تو وہ کہتے ہیں لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا نہیں لیکن جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے، اور اگر ہم ان کو یہ سامنے عقیدہ رکھیں کہ جی یہ آپ کے بڑوں نے کیا لکھا ہے، تو کہتے ہیں نہیں تمہیں سمجھ نہیں آئی، آؤ مناظرہ کر لو، ہم ثابت کریں گے کہ انہوں نے جو لکھا ہے نا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ صحیح لکھا ہے۔ ہمارا یہ بات پر اختلاف ہے، رفع یدین پر اختلاف نہیں ہے، رفع یدین تو فروعی مسائل ہیں، یا آمین کہنا، یا ہاتھ ادھر باندھ رہا ادھر باندھو، یا منہ پہ باندھ جدھر بھی باندھیں، ان کی نماز آپ کی مرضی۔ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ جو شان باری تعالیٰ کے بارے میں یہ کہے، اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ فرماتے ہیں رب سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹے پر اللہ کی، اور یہ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب کیا کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے گا؟ پہلی تو بات ہے یہ عقیدہ قرآن سے بھی ٹکراتا ہے اور مسلمانوں کے ایمان سے بھی ٹکراتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کفر ہے، اس وجہ سے ہم تمہارا جنازہ نہیں پڑھتے، اس وجہ سے ہم تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تم رب کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ اچھا، یہ پہلی ایک بات تھی، میں صرف 5 باتیں عرض کروں گا شان توحید اور شان رسالت کی، ایک ہو گئی۔ دوسری بات، یہ میرے سامنے کتاب ہے ہدیۃ المہدی،
یہ ہدیۃ المہدی ہے علامہ وحید الزمان حیدرآبادی کی، یہ پکے وابی عالم تھے، انہوں نے بخاری کی شرح بھی لکھی، اس کا صفحہ نمبر 7 ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے وَالظُّهُورُ فِي أَيِّ صُورَةٍ شَاءَ، اللہ جون سی شکل چاہے بنا کے بندے کے سامنے آ سکتا ہے۔ اب کیا یہ عقیدہ مسلمان کا ہے؟ جو صورت میں مقید ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، صورتوں میں رب کا جلوہ ضرور ہے، کہتے نہیں اللہ قید ہو کے صورت میں جس اب دیکھیں فی ای صورتن، یہ حکم مطلق ہے، اور مطلق کا حکم کیا ہے؟ المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے۔ اب صورتوں میں کیا آئی؟ انسانوں کی صورتیں، کچھ سفید ہیں، کچھ کالے ہیں، کچھ لمبے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ پتلے ہیں، کچھ موٹے ہیں، اس کے بعد نعوذ باللہ جانور۔ اب کیا نعوذ باللہ کوئی مسلمان یہ نظریہ، یہ تو کوئی کافر بھی نظریہ نہیں رکھتا کہ اللہ کسی جانور کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے، اور انہوں نے لکھا نا جس صورت میں اللہ چاہے آ جائے گا سامنے۔ ہمیں اس عقیدے سے اختلاف ہے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ آپ لکھ کر دیں، ہم بھابیوں سے کہتے ہیں بھئی آپ کہیں یہ کفر لکھا ہے اس نے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی، ہم مناظرہ کریں گے۔ اب جو بندہ کفر یا عقائد کے دفاع کے لیے مناظرہ کرے، کیا کوئی مسلمان اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا؟ کیا ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے؟ جو اللہ ہمارے پیارے رب کے بارے میں اور اللہ کی ذات کے بارے میں اس طرح کے عقائد رکھے، کیا ہم اس بندے سے اپنا میل جول رکھیں گے؟ جی ہاں جی آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کر، بہت بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ خدمت کر رہے ہیں۔ یہ دو عبارتیں ہو گئی۔ آگے سنیے جی، تیسرے نمبر پہ آقا کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا احسن صورت میں۔ یا رسول اللہ وہ صورت کیسی تھی؟ فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس اللہ کی کوئی مثال دے سکتا۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جس صورت میں چاہے اللہ سامنے آ جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس کے آگے ہدیۃ المہدی کے ہی صفحہ نمبر 9 کے اوپر علامہ صاحب لکھتے ہیں وَلَهُ وَجْهٌ وَعَيْنٌ وَيَدٌ وَكَفٌ وَأَصَابِعٌ وَسَاعِدٌ وَذِرَاعٌ وَصَدْرٌ وَجَنْبٌ وَحَقْبٌ وَقَدْمٌ وَرِجْلٌ وَسَاقٌ۔ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے، رب کی آنکھیں بھی ہیں، رب کے ہاتھ بھی ہیں، رب کی انگلیاں بھی ہیں، رب کی پنڈلی بھی ہے، اور رب کے پاؤں بھی ہیں، اور رب کا سارا جسم ہے، نعوذ باللہ۔ کمات نہیں کوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اعضاء ثابت کرنا کیا یہ کفر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اعضاء سے پاک ہے، تو یہاں رب کے اعضاء انہوں نے ثابت کر دیے۔ اس نے کہا جی اللہ کے سارے اعضاء ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں ہیں صحیح کیسے؟ جب ہاتھ ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی قدرت کا ہاتھ ہے، رب کی رحمت کا ہاتھ ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ایسے نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اللہ کے لیے اعضاء ثابت کرنا کیا یہ عقیدہ توحید میں کفر نہیں ہے؟ ہمیں اس نظریے اور اس عقیدے سے اختلاف ہے۔ رفع دین تو وہ کہتے ہیں تم رفع دین نہیں کرتے، تم ختم دلاتے ہو، تم میلاد کے جلوس نکالتے ہو، یہ ساری باتیں فروعی ہیں، اصولی موضوعات پر کبھی کو خارجی بات کرنے کے لیے ہم سے تیار نہیں۔ اور جب ان کو یہ نظریات دکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں، بس تم آؤ شرک پہ بات کرو، تم شرک کرتے ہو۔ اپنے ان عقائد کے نہ خلاف ان کا ابھی تک کوئی فتویٰ ہے، اور نہ ان سے ان کا کوئی اعلان برات ہے۔ اب عام سادہ مسلمان اگر کوئی ایک مثال دیتا ہوں میں، سادہ کو آپ کے محلے میں وابی رہتا ہے، اس کو نہیں پتا وہ نماز پڑھتا ہے وابیوں کی، اس کو آپ بلائیں اور اس کو کہیں یار ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے اللہ جھوٹ بولتا تو نہیں ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، تو کیا وہ بندہ صحیح کہتا ہے؟ وابی کیا کہے گا؟ عام وابی جس کو ان کرتوتوں کا نہیں پتا، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یار یہ تو کفری عقیدہ ہے۔ لیکن انہوں نے آج تک یہ باتیں چھپائیں، اپنے بندوں کو لالی پاپ کیا دیا؟ دیکھیں جی میرے بھائیوں، ہم آپ کو قرآن حدیث، ہم کہتے ہیں بخاری والی نماز پڑھو، مسلم والی نماز پڑھو، سینے پہ ہاتھ بخاری میں دیکھ کے باندھو۔ یہ جو باتیں ان کے بڑوں نے کاروائی ڈالی ہے، یہ وہ کہتے ہیں سنی تم سے اختلاف اس لیے رکھتے ہیں کہ تم نماز صحیح پڑھتے ہو، وہ صحیح نماز نہیں پڑھتے، یعنی عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور کام پہ، اندر چھپی ہوئی اور چیز ہے۔ 3 چیزیں ہوں۔ چوتھی چیز، یہ میرے سامنے کتاب ہے تقویت الایمان، یہ بھی انہی حضرت کی لکھی ہوئی، شاہ اسماعیل شہید کی، ان کے نزدیک چلیں یہ شہید ہے دہلوی۔ اچھا یہ جو نسخہ ہے میرے سامنے، اب یہ جلد ہے، اس کے اندر اگر میں دکھا دوں، یہ دیکھیے یہ کتنا بوسیدہ نسخہ ہے، یہ انگریز دور کا چھپا ہے، جب پاکستان کی پارٹیشن نہیں تھی ہوئی، یہ اس وقت کا نسخہ ہے، انگریز دور، یہ دلی سے چھپا تھا، انڈیا کے اندر، دلی سے، یہ پاکستان کا نہیں ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 56 ہے، اس کے اوپر شاہ اسماعیل صاحب لکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں
کہ آسمان و زمین کو عرش اس کا قبہ کی طرح گھیرے ہوئے ہے، کہ یعنی آسمان و زمین کے ارد گرد اللہ کا عرش قبے کی طرح گول ہے، اور باوجود اس بڑائی کے اس شہنشاہ کی عظمت کو نہیں تھام سکتا، اتنا بڑا ہونے کے بعد اللہ کی عظمت کو نہیں تھام سکتا، بلکہ اس کی عظمت سے چر چر بولتا ہے۔ یعنی جس طرح بندہ کرسی پہ بیٹھ کے ہلتا ہے نا تو کرسی سے آواز آتی ہے نا چرچرانے کی، تو کہتے ہیں جب رب عرش پہ بیٹھتا ہے عرش سے بھی اس طرح آواز آتی ہے۔ اب کیا یہ عقیدہ کسی مسلمان کے ایمان کے لائق ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان کہے کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے اور رب کے عرش سے چیخنے کی آواز آتی ہے، عرش اللہ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا؟ ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ کفریہ ہے، اور جو بندہ ان کفریہ عقیدہ لکھنے والوں کو اپنا امام مانے اور ان کو رحمت اللہ علیہ کہے اور ان کو دین کا خادم شمار کرے، ہم اس کے پیچھے کبھی نماز پڑھ سکتے؟ کیوں؟ ہمارا ایمان یہ اجازت ہی نہیں دیتا، اور ہمارا ایمان یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کے کفریہ عقائد رکھے ہم اس کے ساتھ اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے پھریں۔ ہاں البتہ جو سادہ لوگ بندے جن کو ان کا پتہ ہی نہیں، ان کے ساتھ ہم ایسی شدت بھی کرتے نہیں، ہاں ان کے ساتھ ہمارا ایسا ناروا سلوک ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ چار ہو گئے۔ اس کے بعد یہ نزل الابرار من فقہ النبی المختار، یہ بھی علامہ وحید الزمان حیدرآبادی کی، اس کا صفحہ نمبر 5 ہے۔ اس کے اندر کہتے ہیں لَٰكِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى الظُّلْمِ، اللہ تعالیٰ ظلم کرتا نہیں ہے پر ظلم کر سکتا ہے، یعنی اللہ جس پہ چاہے ظلم کر سکتا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالم کو پسند فرماتا نہیں، یہ کہتے ہیں جب پسند نہیں فرماتا خود بھی کر سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ اب کیا یہ عقیدہ کسی مسلمان سے پوچھیں یہ کفری عقیدہ نہیں ہے، یہ شرکی عقیدہ نہیں ہے؟ ہمیں اس عقیدے سے اختلاف ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ اس طرح کے عقائد رکھے ہم اسے گمراہ سمجھتے ہیں، اور گمراہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ تھے توحید باری تعالیٰ کے بارے میں چند ایک باتیں۔ اب اسی طرح کی صرف 5 اختصار کے ساتھ حوالے شان رسالت کے بارے میں۔ سب سے پہلے بڑی خطرناک اور سب سے زیادہ کریٹیکل بات جو آج تک جس کا کوئی نتیجہ اور جس کا کوئی جواب وہابی فرقے کے کوئی رہنما آج تک نہیں دے سکے، یہ میرے ہاتھ پہ کتاب ہے صراط مستقیم، شاہ اسماعیل شہید کی، یہ جن کا میں نے آپ کو سیرت سنائی سے بتایا، جو کہتے ہیں جی اہل توحید ان کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اور فتاوی سنائیہ کی تیسری جلد میں انہوں نے کیا لکھا کہ یہ ہمارے بہت بڑے کیا ہیں، امام ہیں اور پکے اہل حدیث ہیں۔ اور مرزا حیرت دہلوی صاحب ایک وہابیوں کے عالم ہوئے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی حیات طیبہ، وہ پوری کتاب یہ شاہ اسماعیل شہید کی سوان حیات اور اس کی زندگی پہ اس کی شان میں لکھی، اور جب خارجیوں کو اس میں مناظرے میں علماء دکھاتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ ہمارا ہے ہی نہیں، اور اگر ان سے کہہ دیں کہ یار اگر آپ کا نہیں ہے آپ اس پہ شرک کا فتویٰ کفر کا فتویٰ لگائیں تو کہتے ہیں نہیں جی یہ ہم کام نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے اس نے کیا لکھا، یہ میرے پاس 2 اس کے نسخے ہیں، یہ پہلا نسخہ ہے ادارہ نشریات اسلام اردو بازار لاہور کا، اور یہ دوسرا اسلامی اکیڈمی کا 169 نمبر صفحہ ہے۔ اب نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زبان پہ بھی ایسا جملہ آئے۔ اور یہ صراط مستقیم ہے، مکتبۃ السلفیہ لاہور کی چھپی فارسی، یہ فارسی عبارت یہ میں نے ہائی لائٹ کر دی، اور یہ اس کا اردو ترجمہ ہے۔ اب پہلے میں اس کی فارسی عبارت پڑھتا ہوں پھر اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ یہ وابیوں کا عالم لکھتا ہے صراط مستقیم میں، از وسوسہ زنا خیال مجامعت زوجہ خود بہتر است و صرف ہمت بسوئے شیخ و امثال آن از معظمین گو جناب رسالت معابہ شد و چندین مرتبہ بدتر از استغراق در صورت گاؤ و خر خود است، نعوذ باللہ۔ اب اس کا اردو ترجمہ دیکھیے، یہ دونوں نسخے میرے پاس ہیں، یہ صفحہ نمبر 169 کے اوپر اسلامی اکیڈمی کا کہتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے فارسی عبارت پڑھی اس کا ترجمہ سنیے گا۔ شاہ اسماعیل شہید جس کو یہ مولانا سلام اللہ عمر تسری صاحب کہتے ہیں کہ یہ اہل توحید کے بہت پہچانے جانے اچھے امام ہیں، اور فتاوی سنائیہ میں کہتے ہیں کہ یہ پکے اہل حدیث ہیں۔ اب سنیے عقیدہ سنیے، کہتا ہے زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے نماز کے اندر، یعنی روحانی نماز نعوذ باللہ بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ میں تو شیطانی کہوں گا کہ یہ شیطانی حالات ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر نماز میں زنا کا خیال آئے تو اس سے بہتر ہے اپنی بیوی کی مجامت کا، اسے یہ صحبت کا خیال آ جائے۔ اور شیخ یا انہی جیسے اور بزرگوں کی طرف پیر ہوں، اللہ کے ولی داتا صاحب خواجہ صاحب، خواہ جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں،
اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں ڈوب جانے سے زیادہ برا ہے نوز میں۔ اب اس کا مفہوم کیا نکلا؟ انہوں نے کہا جی آپ کے اگر دوران نماز پیر صاحب کا خیال آ جائے یا نبی پاک کا خیال آ جائے اور دوسری طرف گدھے کا خیال آ جائے تو کہتے ہیں نبی پاک کا خیال نماز میں گدھے کے خیال سے بھی برا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ کہ رسول اللہ کا خیال اگر تمہاری نماز میں آ گیا تو یہ گدھے سے بھی زیادہ بدتر ہے اور برا ہے نعوذ باللہ۔ کیوں؟ اب آگے وجہ دیکھیے جی، وجہ کیوں جی؟ کیونکہ شیخ کا خیال تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے۔ جب نبی پاک کا خیال آئے گا تو آپ کے دل میں ادب پیدا ہوگا نا رسول اللہ کا۔ کہتے ہیں اور بیل اور گدھے کا خیال نہ تو اس قدر دلچسپی سے آتا ہے اور نہ ہی اس کی تعظیم پیدا ہوتی ہے، بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے۔ یعنی نماز کے اندر نبی کا خیال گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے اور یہ انہوں نے لکھا۔ کسی بابی کو کہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کفریہ عبارت اور جس نے لکھی ہے کافر ہے، نہیں کہیں، کبھی نہیں کہا۔ حضرت صاحب کا جو مناظرہ ہوا تھا 90s کے اندر، وہ پہلا مناظرہ وہ کفریہ عبارات کے اوپر تھا۔ اس کے اندر جب حضرت صاحب نے پہلی عبارت یہ پڑھی اور اس کو کہا کہ بھائی یہ لکھا ہے، تو کہنے لگا جی یہ ساڈا مولوی نہیں ہے گا۔ وہ پھر آگے انہوں نے حوالے دیے کہ یہ تمہارا، تو کہنے لگا جی نبی کا، حضرت صاحب نے کہا کہ تم نبی پاک کے گستاخ ہو، یہ دیکھو۔ تو کہنے لگا نبی پاک کے سارے گستاخ کافر ہیں۔ حضرت صاحب فرمانے لگے کہ تو کہہ دے کہ شاہ اسماعیل کافر ہے۔ 2 گھنٹے مناظرہ چلتا رہا، اس نے یہ بات نہیں کہی۔ اگر کفریہ بات لکھی ہے تو سوال ہے کافر کیوں نہیں، اور اگر کافر ہے تو تمہارا امام کیوں ہے؟ اب جو بندہ اس بندے کو فالو کرے، جو بندہ یہ کہے کہ نبی کا خیال نماز میں گدھے کے خیال سے بھی برا ہے اور بیوی کی صحبت سے بھی برا ہے نبی پاک کا خیال، اب جو بندہ ایسا عقیدہ رکھے کیا وہ مسلمان ہے؟ اور جو بندے اس طرح کے لوگوں کو اپنا امام کہیں یا رحمت اللہ علیہ کہیں، کیا کوئی مسلمان اس بندے کے پیچھے نماز پڑھنا گوارا کرے گا؟ کیا آپ میں سے یا مجھ میں سے کوئی بندہ ایسے بندے کی نماز جنازہ پڑھنا گوارا کرے گا؟ ہمیں یہ اختلاف ہے، یہ اصولی اختلاف ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور شغل رسالت کے بارے میں انہوں نے بکواسیات کی ہیں۔ اس کے بعد پھر آ جائیے اسی کی کتاب شاہ اسماعیل کی تقویت الایمان، اس کا صفحہ نمبر 14 ہے، یہ دلی کی مطبوعہ یہ، اور دوسرا یہ نسخہ ہے یہ دارالسلام کا چھپا ہوا ہے، اور اس کا ایک اور نسخہ ہے وہ بھی ادھر پاکستان کا چھپا ہوا ہے، دوسرا وہ بھی ادھر پڑا ہے۔ اچھا اس کے اندر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ وہی مولوی شاہ اسماعیل دہلوی صفحہ نمبر 14 کہتے ہیں یقین جان لینا چاہیے ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، ہر مخلوق میں کون آ گیا؟ تمام اللہ کے نبی، تمام اللہ کے ولی، تمام پیغمبر، برگزیدہ بندے، سب وہ اللہ کی شان کے آگے چوڑے چمار سے بھی ذلیل ہیں۔ اب کیا اللہ کے نبی نعوذ باللہ ان کو چوڑے اور چمار سے بھی ذلیل اور نیچے کہنا، کیا یہ رسول اللہ کی گستاخی نہیں ہے؟ بولیے۔ بلکہ ہمارے علماء نے تو یہاں تک فرمایا من قال نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعیلا فقد کفر، جو رسول اللہ کی جوتی کی بھی توہین کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور فتاوی شامی میں لکھا ہے جو رسول اللہ کے کپڑوں کو کہے کہ نبی کے کپڑے میلے تھے توہین کی وجہ سے، وہ بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر جوتی یا کپڑے کی نہیں، رسول اللہ کی ذات کو چوڑے اور چمار سے زیادہ ذلیل کہا گیا۔ کیا یہ رسول اللہ کی گستاخی نہیں ہے؟ فرمایا الا وانا حبیب اللہ، میں رب کا حبیب ہوں، اور یہاں کہا جا رہا ہے چوڑے اور چمار سے ذلیل ہے۔ کیا یہ شریک کفر نہیں؟ ہم کہتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھے یا اس طرح کے عقیدے والے بندوں کو فالو کرے، ہم اس کو گمراہ سمجھتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے، اس کی نماز جنازہ ہم پڑھنا جائز